ہماری سوسائٹی کا توازن اس حد تک بگڑ گیا ہے کہ اگر بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں تو حد سے زیادہ جا رہے ہیں، اس میں بھی کوئی توازن نہیں ہے، اور اگر غیرت کے نام پر آ رہے ہیں تو اس حد تک غیرت دکھا رہے ہیں کہ وہ کسی کی جان لے لیتے ہیں۔ اب جناب یہ واقعہ پیش آیا ہے انتہائی دردناک، جہاں پر بیٹی کا ڈانس وائرل ہونے پر باپ نے کس طرح اپنی ہی بیٹی کو گولی مار دی۔ کہتے ہیں کہ ہر سوسائٹی کے اندر دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کا توازن۔ لیکن انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کا توازن اس حد تک بگڑ گیا ہے کہ اگر بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں تو حد سے زیادہ جا رہے ہیں، اس میں بھی کوئی توازن نہیں ہے، اور اگر غیرت کے نام پر آ رہے ہیں تو اس حد تک غیرت دکھا رہے ہیں کہ وہ کسی کی جان لے لیتے ہیں۔ اب جناب یہ واقعہ پیش آیا ہے انتہائی دردناک، جہاں پر بیٹی کا ڈانس وائرل ہونے پر باپ نے کس طرح اپنی ہی بیٹی کو گولی مار دی۔ اب یہ کیا واقعہ ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں، اور پھر میں پوچھتی ہوں کہ بحیثیت ایک قوم یا بحیثیت پاکستانی آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اب آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ آئے روز شادیوں پر ڈانس ہو رہے ہیں، آئے روز جو ہیں وہ تو اب لڑکیاں اپنے باپوں کے ساتھ ڈانس کر رہی ہیں، جو ہماری سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، ہمارا کلچر اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ آپ کو پتا ہوگا پچھلے دنوں میں ابھی جو ہمارے فلم سٹار ہیں، ایکٹر ہیں، شان شاہد، ان کی بیٹی کا ڈانس وائرل ہوا، ان کی نیز کا ڈانس وائرل ہوا، لوگوں نے ان کو کس حد تک تنقید کا نشانہ بنایا، لوگوں نے کتنا برا بھلا کہا۔ حالانکہ ایک طرف جو تنقید کرنے والے لوگ تھے وہ تو تنقید کر ہی رہے تھے، مگر جو دوسری طرف لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شان شاہد کوئی مولوی تو ہے نہیں، ساری زندگی انہوں نے فلموں میں ڈانس کیا، تو اگر ان کی بیٹیوں نے ڈانس کیا ہے یا ان کی نیز نے ڈانس کیا تو اس پہ غصہ کرنے والی کون سی بات ہے۔ لیکن ہماری سوسائٹی ہے، کیونکہ ہمارا ایک کلچر ہے، وہ نہیں برداشت کرتا۔ انڈین فلمیں دیکھ لیں گے، نیٹ فلکس دیکھ لیں گے، لیکن اپنے لوگوں کو نہیں برداشت کر سکتے، اور یہ ایک فیکٹ ہے جس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ دوسری طرف ہمارے ڈراموں میں کیا ہو رہا ہے، انسٹاگرام کے پیجز دیکھیے وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک لڑکی جو ٹین ایجر تھی، اس کا اپنے باپ کے ساتھ ڈانس وائرل ہوا، جس میں وہ اپنے باپ کے ساتھ ڈانس کرتی دکھائی دے رہی تھی، اور باپ بڑا کمفرٹیبل تھا۔ اس کو بھی لوگوں نے بڑی لان تان کی، اس کو بھی لوگوں نے بڑی باتیں سنائی، لوگوں نے کہا شرم نہیں آتی، اپنی بیٹی کو نچوا رہے ہو اور بیٹی کے ساتھ ناچ رہے ہو۔ تو مطلب ہماری سوسائٹی میں لوگ نہیں برداشت کرتے۔ اب یہ واقعہ پیش آیا جناب چار سدہ میں۔ چار سدہ کا ایک گاؤں ہے، اگر آپ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں تو مجھے بتائیے گا، میں اس کو پروناؤنس نہیں کر پا رہی، یہ سر دریاب کر کے کوئی علاقہ ہے، سر دریاب ہے یا کیا ہے یہ ایگزیکٹلی نام، لیکن یہ چار سدہ کا ایک گاؤں ہے۔ اب یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ جہاں پر ایک شخص جو ہے وہ جاتا ہے اور وہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے، جیسے پنچایت ٹائپ کی جگہ پر آدمیوں کے ساتھ، اور وہاں پر ایک آدمی اس شخص کو اس کی بیٹی کے وائرل ڈانس کا تانا دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہاری بیٹی جو ہے وہ ٹک ٹاکس بناتی ہے، یا تمہاری بیٹی جو ہے وہ اس کا ویڈیو تو میں نے فلاں جگہ پر دیکھا تھا۔ اس پہ وہ شخص اتنا زیادہ آگ بگولا ہوتا ہے، غیرت کے نام پر اس کو اتنا اس کا خون کھولتا ہے کہ نہ وہ آؤ دیکھتا ہے، نہ وہ تاؤ دیکھتا ہے، نہ وہ کچھ سوچتا ہے، وہ اپنے گھر آتا ہے اور آ کر اپنی 18 سال کی بیٹی کے اوپر جو ہے وہ گولیوں کی بچھاڑ کر دیتا ہے، اس کی جان لے لیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے۔ اب جناب علی شکر تو خدا کا یہ ہے کہ کیس تو درج ہو گیا، لیکن اس کیس کا کیا فیصلہ ہونا ہے بعد میں، غیرت کے نام پہ باپ نے کہہ دینا ہے کہ جی میں نے بیٹی کو قتل کیا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ماں باپ تو کبھی بھی نہیں ایسا کر سکتے۔ یہ دوسرا واقعہ آج پیش ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے ایک دن پہلے سٹی کورٹ کے اندر کراچی میں ہی واقعہ پیش آیا، جہاں پسند کی شادی، محض پسند کی شادی کرنے پہ باپ نے کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے 3 لوگوں کو گولیاں مار دیں، اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ اب ایک بیٹی کا ڈانس کا ویڈیو اگر وائرل ہو گیا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر لو، اس پہ ہاتھ اٹھا دو، اس کو تھپڑ مار دو، اس کو سمجھا لو، اس کو منع کر لو، اس سے جا کے ایٹ لیسٹ یہ تو پوچھ لو کہ یہ ویڈیو تم نے خود پوسٹ کیا ہے، کسی اور نے پوسٹ کیا، کسی اور نے وائرل کیا ہے، کوئی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی تو نہیں ہے، کسی نے تو نہیں تمہارا ویڈیو بنا کے وائرل کر دیا۔ باپ نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اب اصل معاملہ جو کھل کے سامنے آیا ہے، جو وہاں پہ پولیس کے کچھ افراد ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے، تو انہوں نے ہمیں جو ریزن بتائی ہے ذرا وہ سنیے اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ بیسکلی یہ غریب فیملی تھی، اور ان کی یہ جو بیٹی ہے 18 سالہ، یہ اسلام آباد کے اندر ایک گھر میں کام کرتی تھی، اور وہاں پر یہ لڑکی جہاں پر کام کرتی تھی اس بنگلو کے اندر اور بھی بہت سارے ملازمین تھے، وہاں پر ایک لڑکا بھی کام کرتا تھا۔ وہ لڑکا جو تھا بیسکلی وہ اس لڑکی کو پسند کرتا تھا، اور اس لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بنانے کا خواہش مند تھا۔ اس نے اس لڑکی کو آفر کی، اس لڑکی نے ریجیکٹ کر دی، پھر اس نے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لڑکی نے تب بھی اس آفر کو ریجیکٹ کر دی۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا ٹھیک ہے ہم اچھے دوست بن کے رہتے ہیں۔ وہاں پر
उस बैंगलोर के अंदर कोई फंक्शन हुआ, कोई इवेंट हुआ, वहाँ पे सब लोगों ने डांस वांस किया, उस लड़की ने भी कहीं डांस कर दिया, उसने सोचा मेरे बाप को क्या पता होगा, मैं तो यहाँ पर हूँ। लेकिन उस लड़के ने ना सिर्फ उस लड़की को ब्लैकमेल करने के लिए उसके वीडियोस को कैप्चर किया, बाद में उसे कहा कि तुम जो है अपनी मंगनी तोड़ो, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के जो गाँव के जो देहातों के इलाके वहाँ पर लड़कियों की बहुत छोटी उम्रों में शादियाँ या मंगनियाँ हो जाती हैं। जब वो लड़की नहीं मानी तो इसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारे वीडियोस को वायरल कर दूंगा, जिस पे इस लड़की ने घबरा कर कुछ अरसा खामोशी इख्तियार किए रखी और इस लड़के ने फिर वही हरकत की। इसने एक अकाउंट बनाया, वहां से इसने इस लड़की के डांस के वीडियोस को वायरल किया। ना सिर्फ वायरल किया बल्कि एक शख्स के थ्रू इस लड़की के बाप तक ये मैसेज पहुंचाया जो उसको गैरत के पाठ पढ़ा रहा था कि देखो जी, तुम्हारी बेटी जो है जिसको तुमने वहां पर रखा हुआ है किसी के घर में काम करने के लिए, और ये इस तरह के काम करती फिर रही है। और बाप ने बिना सोचे समझे गोलियों की बरसात कर दी, बौछार कर दी अपनी बेटी के ऊपर, बिना पूछे कि असल में सच्चाई है क्या, और उस लड़के ने अपना जो मकसद है उसको फुलफिल कर लिया। अब यहाँ पर मेरा आप लोगों से सवाल है कि अगर इतनी ही गैरत आती थी तो फिर अपनी बेटी को लोगों के घरों में छोड़ा क्यों आपने काम करने के लिए, दिन रात के लिए आपने क्यों छोड़ा? आपको तो नहीं पता कि जिस घर में आपने अपनी बेटी को काम करने के लिए छोड़ा है वहां पर कितने मर्द हजरात होंगे, वहां पर कितने मुलाजमीन होंगे, वहां पर ड्राइवर होंगे, खानसामा होगा। क्या वो आपकी लड़की के ऊपर बुरी नजर नहीं डाल सकते? या अगर आपकी बेटी का वीडियो वायरल ना होता तो खुदा ना खास्ता आपको क्या पता कि आपकी बेटी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मुआशरा जो है वो इस वक्त बहुत एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है। यानी अगर गैरत दिखा रहा है तो हद से ज़्यादा गैरत, के गैरत का ये आलम कि किसी को किसी की ज़िंदगी जिए बिना, किसी को समझाए बिना उसका बाइकआउट भी आप कर सकते हैं, आप उसको समझा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही है ना, कोई आपकी बात नहीं मानेगा, नहीं मानेगा उसे ला ताल्लुकी कर दें, लेकिन उसकी जान ले लेना कहाँ का इंसाफ है? इस बारे में आप लोगों की बारी है। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपने अपने आसपास गैरत का कोई ऐसा वाकया देखा है जहां पर गैरत के नाम पे कत्ल हो जाते हैं और फिर माफिया मिल जाती हैं, और जो मरने वाला है वो बेचारा चला जाता है लेकिन मारने वाले को शर्म नहीं आती? अगर आपको लगता है कि ये जो बाप ने किया वो ठीक किया, या आपको लगता है कि उसे समझाना चाहिए था या उसे पूछना चाहिए था, जो कुछ भी आप लोग सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए शेयर कीजिए, मैं पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।